بہت زیادہ مجھے تھریٹن کیا گیا، مارنے کی دھمکیاں دی گئی. مجھے وہاں پر ایک دم سے انزائٹی اٹیک ہو گیا تھا. میری کیریکٹر ڈیفیمیشن کی گئی، کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور غلط باتیں بولی گئی تھی. انہوں نے میرے بھائی کے سامنے بھی مجھے تھریٹن کیا. بہت بڑا زمیندار ہوں اور مجھے کسی نے کہا تو آئی وڈ کل دیم، میں انہیں مار دوں گا. بھائی کو لے کر کیوں آئی ہو تم، ذرا اکیلی آؤ نا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں. میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں جن میں لاشیں دفنا سکتا ہوں. مجھے گالیاں وہاں دی گئی. کسی نے اکنالج تک نہیں کیا اس انسٹیٹیوٹ میں کہ آپ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں. ٹیچر کی موجودگی میں اور پرنسپل کی موجودگی میں اور تمام بچوں کی موجودگی میں وہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ ہراسمنٹ کی گئی. اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے لاہور ملتان ٹیلز کا، تو یہ انہوں نے ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی؟ یونیورسٹی والوں نے مجھے سوشل میڈیا پر اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے تھرو فیک اکاؤنٹ سے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. ڈائریکٹر از عامر ملک. عامر ملک نے ریسنٹلی کل میری سسٹر کو بھی سسپینڈ کروا دیا ہے. میں لندن سے لاء کر رہی ہوں. میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. 26 جنوری کو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی سارا بتایا ہے، جو کہ کافی وائرل ہوئی تھی، جس کا بالکل بھی نوٹس نہیں لیا گیا ہے یونیورسٹی والوں کی طرف سے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. بٹ یونیورسٹی والوں نے مجھے سوشل میڈیا پر اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے تھرو فیک اکاؤنٹ سے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. میرے لیے الگ سے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، ایکسپیل زویا خان فرام ٹیلز، اور اس پہ میرے بارے میں میری کیریکٹر ڈیفیمیشن کی گئی، کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور غلط باتیں بولی گئیں. انسیڈنٹ میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ کلاس ٹیچر کی موجودگی میں اور پرنسپل کی موجودگی میں اور تمام بچوں کی موجودگی میں وہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ ہراسمنٹ کی گئی اور بہت زیادہ مجھے تھریٹن کیا گیا، مارنے کی دھمکیاں دی گئی. اور اس پہ بالکل بھی مجھے کسی نے اکنالجمنٹ نہیں دی، جبکہ یہاں پر میرے پاس اس یونیورسٹی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پالیسیز ہیں. یہ آپ پلیز دکھائیں غور سے یہاں پہ، جو کہ ہمیں اورینٹیشن کے وقت دی گئی تھی. اس میں سے یہ یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے یونیورسٹی میں، اور جنرل کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ تمیز سے رہنا چاہیے، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ پلیز جو ہے نا وہ بہت ویزیبلی دکھائیے گا. اور گروس مس کنڈکٹ کا بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے سے ڈسپلنری کمیٹی کا بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر صرف ڈسپلنری کمیٹی اگر بٹھائی جاتی ہے تو صرف پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے. اس مس کنڈکٹ ہونے کے بعد جب مجھے بالکل ہی اس انسٹیٹیوٹ میں اکنالج ہی نہیں کیا گیا کہ آیا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیا میں ٹھیک ہوں، مجھے وہاں پر ایک دم سے انزائٹی اٹیک ہو گیا تھا، جیسا کہ میں نے اپنی ساری ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے. بٹ میں اب بہت کانفیڈنٹ ہوں. میرے ساتھ بہت لوگوں نے ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ بہت اچھے وکیل ہیں، اور میں اس کیس کو بالکل آگے لے کر چلنا چاہوں گی، کیونکہ میرے ساتھ بالکل انجسٹیفائڈلی بہت برا سلوک کیا گیا ہے یہاں کی مینجمنٹ کی طرف سے، جن کا جو پرنسپل ہے ان کا نام ہے فامیہ بطول، اینڈ دا ریجنل ہیڈ آئی ڈونٹ نو ڈائریکٹر از عامر ملک. عامر ملک نے ریسنٹلی کل میری سسٹر کو بھی سسپینڈ کروا دیا ہے، مجھے سسپینڈ کرنے کے بعد ان کے اسکول سے، کیونکہ یہ ایک ایجوکیشن کے سسٹم کے مافیا ہیں. انہوں نے وہاں پہ، میں ان کو یہ کہہ کر آئی تھی کہ خیر میں ایک طریقے سے چلتی ہوں، وہاں پر میرے بھائی آئے، میرے بھائی کے سامنے بھی داؤد حسن کھر، جن کا نام میں نے ویڈیو میں لیا ہے، اور جو لڑکی تھی جس نے میرے ساتھ مس کنڈکٹ کیا تھا، ہراسمنٹ کی تھی، انہوں نے میرے بھائی کے سامنے بھی مجھے تھریٹن کیا اور یہ کہا کہ تم یہاں اپنے بھائی کو لے کر کیوں آئی ہو، تم ذرا اکیلی آؤ نا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں. اس کے باوجود وہاں فامیہ بطول بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی شٹ اپ کال نہیں دی ان اسٹوڈنٹس کو، اور میرا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا. میں وہاں سے چلی جاتی ہوں، میں 2 دن یونیورسٹی بھی نہیں جاتی، میں انزائٹی میں رہتی ہوں. مجھے کسی نے اکنالج تک نہیں کیا اس انسٹیٹیوٹ میں کہ آپ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں، اور آپ آ کیوں نہیں رہی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. اس کے بعد 2 دن بعد جب میں تھرسڈے کو ابھی جاتی ہوں اپنی سسٹر کے ساتھ، تو ان پوری مینجمنٹ کو UCL ٹیلز ہیڈ آفس ان کا لاہور ہے، وہاں سے ان کو سفارش کروائی جاتی ہے داؤد کھر کی فیملی سے، اور یہ لوگ ان لوگوں کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے زویا کی جو ہے وہ بالکل بھی بات کو اکنالج نہیں کرنا. میری یہی ڈیمانڈ تھی کہ میری اگر پبلک میں اس طرح میرے ساتھ ہراسمنٹ کی گئی ہے تو آپ مجھے پبلک میں معافی دلوا دیں، تاکہ میں عزت کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کروں. ایز اے ہیومن، ایز اے اسٹوڈنٹ، آئی ہیو دا رائٹ ٹو بی ریسپیکٹیڈ. بٹ اس انسٹیٹیوٹ نے مجھے نہ اپالوجی دلوائی، اور وہ لڑکا
اور وہ لڑکی مزید مس بیہیو کرتے رہے، اور داؤد خیر جو ہے وہ مجھے میری فیملی کے سامنے، میرے بھائی کے سامنے بھی اور میری سسٹر کے سامنے بھی مزید تھریٹن کر کے جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا زمیندار ہوں، اور مجھے کسی نے کہا تو آئی ووڈ کل دیم، میں انہیں مار دوں گا، اور میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں جن میں لاشیں دفنا سکتا ہوں. اس طرح کی ملٹیپل اسٹیٹمنٹس اس نے مجھے دی ہیں. میرے پاس پورا جو ہے وہ اسکرین شاٹس ہیں، چیٹس ہیں، جہاں پہ انہوں نے مزید اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور مجھے جو ہے وہ کلاس میں اٹیک کیا گیا. عامر ملک صاحب کو بلایا جاتا ہے، پہلے ہمیں بٹھایا جاتا ہے، گھنٹہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کے پیرنٹس کو بلایا، کیونکہ اینڈ میں ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ پھر آپ ہمیں ان بچوں کے پیرنٹس کو بلوا دیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. میری فیملی نے یہی کہا کہ اتنی بدتمیزی ہوئی ہے، اتنی ہراسمنٹ ہوئی ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا کسی بھی یونیورسٹی میں. دس از اے لنڈن ریکگنائزڈ ٹیچنگ سینٹر. آپ لوگ کلیم کرتے ہیں یہاں پہ سب لائرز ہیں، ایک بچے کے ساتھ اتنا غلط ہوئے تو کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لے رہا. وہاں پہ جتنے ٹیچرز موجود تھے، اسپیشلی دا کلاس ٹیچر ایمان فاطمہ، انہوں نے میری بہن کو یہ تک بولا وہاں بیٹھ کے کہ آپ کی بچی پڑھتی نہیں ہے. میرے گھر والے مجھے ہر وقت پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے میرے بارے میں غلط اسٹیٹمنٹس دی. میں اس کلاس کی ٹاپر ہوں. اگر میرے پاس ساری منتھلی رپورٹس ہیں، میں وہ دکھا سکتی ہوں. انہوں نے میری فیملی کو کہا کہ میں پڑھنے والی بچی نہیں ہوں اور میں یہاں مسئلے کاز کرتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا. اچھا یہ بتا دیں یہاں پر کہ یہ جو لوگوں نے ہراس کیا جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں، تو اس ویڈیو کے بعد جو آپ نے ویڈیو بتایا کہ وائرل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے، کسی قسم کی کوئی معافی یا کوئی موقف ان کا؟ بالکل بھی کوئی معافی نہیں مانگی. اس لڑکے نے باقاعدہ اپنے انسٹاگرام پہ اسٹوریز پہ ان کی خالہ کوئی ایم پی اے ہیں، ان کی مزید اسٹوریز لگائیں کہ میں ایک زمیندار ہوں اور میں ایک ایم پی اے کا بھانجا ہوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ان میں کوئی ریمورس نہیں تھا. انہوں نے جو مس کنڈکٹ کیا، جو ہراسمنٹ کی، جو مجھے گالیاں وہاں دی گئیں، کسی بھی چیز کا انہیں کوئی بھی افسوس نہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، این سی سی آئی سے رجوع کیا؟ جی، یہاں پر ان کی پالیسی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلیئرلی اس کلوز میں کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ والا کلوز ہے، یہ بھی ان کی ساری پالیسیز ہے، یہ ان کا کلوز ہے. یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کے لیے چاہے وہ باہر کرتا ہے یونیورسٹی سے، اس کے لیے یونیورسٹی ایسے ہی رسپانسبل ہے جیسے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہو. لیکن مجھے نہ یونیورسٹی میں کسی پرنسپل نے، فامیہ بطول نے اکنالج کیا، نہ وہاں عامر ملک نے مجھے اکنالج کیا. اینڈ عامر ملک ہیز بین تھریٹننگ می پرسنلی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ میری بہن کو بھی جاب سے نکلوا چکے ہیں. تو اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ ان سے جا کے موقف لیں ان کا. یہ اب تک چپ کیوں ہیں؟ اگر میں غلط بول رہی ہوں، یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے جو ہے مجھے انٹرنیٹ پہ ڈی فیم کروا رہے ہیں. میری ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں، جس میں میں رو رہی ہوں اور میں بتا رہی ہوں انہوں نے کس لیول کی میرے سے زیادتی کی ہے، تو یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے غلط کمنٹس کروا رہے ہیں جس میں اس سینیریو کو بالکل ہی اور طریقے سے بتایا گیا ہے. آپ ان سے یہ سوال کریں کہ انسٹیٹیوٹ اب تک چپ کیوں ہے؟ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے لاہور ملتان ٹیلز کا، تو یہ انہوں نے ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی اتنی وائرل ویڈیو کے بارے میں؟ اور آپ لوگ ان سے جا کے یہ مطالبہ کریں. آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، وہ تو ان سے پوچھیں گے نا. آپ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ فوٹیج پرووائڈ کریں اس کلاس روم کی جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، جہاں پہ یہ تمام موجود تھے لوگ، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ مس کنڈکٹ ہونے دیا اور مجھے آ کے کسی نے اکنالج نہیں کیا اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ میں، ویل ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ میں. اور مجھے کسی نے بھی وہاں ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ کے ساتھ غلط ہوا اور آپ کو ہم اکنالج کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ معافی مانگنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا